الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اور انہی احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کے بے شمار بہانے بنا دی، اور کچھ چیزیں اللہ نے، کچھ احکامات دے کے اللہ نے ہمارے اوپر وہ احکام فرض کر دیے ہیں کہ تاکہ ہم وہ فرائض ادا کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی ہمیں خوشنودی مل جائے، اللہ کا ہمیں تقرب حاصل ہو جائے. انہی فضائل میں سے، انہی احکام میں سے ایک بڑا حکم جو مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ حج اور عمرے کا بھی. یہ جو اسلام ہے یہ 5 ارکان پر، اس کی بنیاد جو ہے وہ 5 رکن ہے. باقی اسلام بہت بڑا ایک مذہب ہے، ہر شعبے پر مشتمل ہے، ہر شعبے کے بارے میں احکام ہیں، ہر شعبے کے بارے میں ہماری رہنمائی موجود ہے. لیکن اس کی جو بنیاد ہے
یہ اسلام کی جو عمارت جس اسٹرکچر پر کھڑی ہے، جس بنیاد پہ کھڑی ہے، وہ بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ توحید ہے کہ اللہ کی ذات کو خدا مانو اور ساتھ وحدہ لا شریک مانو، اکیلی ذات ہے، اس کے ساتھ اس جیسی کوئی ذات نہیں، جیسے اس اللہ کی صفات ہیں وہ صفات کسی اور چیز کے اندر کوئی نہیں۔ تو توحید کا اقرار، کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، تو یہ سب سے پہلے توحید۔ توحید کے بعد پھر 4 بڑے حکم ہیں۔ دوسرا ہے نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ یہ مسلمان پر فرض ہیں، ان کا اپنا ایک نصاب ہے۔ ان میں سے جو نماز ہے وہ ہر روز کی 5 نمازیں فرض ہیں اور ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے نماز، اس لیے ہر دن اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ بندہ اپنی دنیا چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنے اولاد چھوڑ کے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے اللہ کے منادی کی ایک آواز پر اس کے گھر میں چلا جاتا ہے، پھر جا کے اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے وعدے کرتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، اللہ کی تسبیحات بیان کرتا ہے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سجدے کی دولت مل جائے، یہ اللہ کی سب سے بڑی دولت جو کسی مسلمان کو نصیب ہو جائے، کہ 5 وقت دن میں اللہ کا منادی آواز دیتا ہے، اذان دیتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ اور اسی لیے جو اذان دینے والے ہیں، اذان دینے والے لوگ، ان کا اللہ کے ہاں درجہ کتنا بڑا ہے، کیونکہ یہ پہلے سے آ کے وقت پہ اس کا وقت کا اہتمام کرنا، وقت کو دیکھنا، پھر وقت داخل ہو جائے تو اذان دینا، یہ اللہ کے منادی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مؤذنین ہیں، اذان دینے والے، اللہ کے منادی، کل میدان محشر میں جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو ان لوگوں کی گردنیں سب سے زیادہ لمبی ہوں، سب سے لوگوں میں سے سب سے نمایاں یہ لوگ ہوں گے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی خاص لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں، نمایاں ہیں، تو بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کے منادی ہیں، اذان دینے والے۔ تو پھر اس منادی کی آواز پر نیک روحیں، ایمان والی روحیں لبیک کہتے ہوئے اپنے سارے کاروبار، اپنے سارے دھندے، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کی آواز پہ مسجد کی طرف آ جائیں۔ تو سب سے پہلے فرائض میں سے یہ نماز کا فرض۔ پھر دوسرے نمبر پر روزہ ہے، یہ سال میں 1 مہینہ ہے، یہ روزانہ کی عبادت نہیں ہے، سال میں 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ رمضان کے روزے۔ پھر چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہر آدمی پہ فرض نہیں ہے، اس آدمی پہ فرض ہے جو شریعت کے بتائے ہوئے نصاب تک پہنچ جائے۔ چاہے بندہ ساری زندگی صاحب نصاب نہ ہو تو ساری زندگی اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی۔ جب صاحب نصاب ہو جائے گا اور اس پر سال گزر جائے گا تو سال کے بعد اس میں سے کچھ حصہ 2.5% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پہ حج ہے۔ حج بھی ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، بلکہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌّ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے بیت اللہ شریف کا۔ کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف راستہ طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنا مال و دولت موجود ہو جائے، اتنی رقم موجود ہو جائے
کہ وہ اس سے حج کر سکے، آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکے، گھر والوں کے اخراجات برداشت کر سکے واپس آنے تک، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور پھر حج زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے۔ زکوٰۃ تو جب بھی صاحب نصاب ہوگا فرض ہوتی رہے گی ہر سال، اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی، لیکن حج زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرائض ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آخرت کے لیے رکھے ہیں، اپنی رضا دینے کے لیے رکھے ہیں، اپنے قریب کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ تو یہ جو موسم جا رہا ہے رمضان کے بعد سے شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن، یہ تقریباً 2.5 مہینے یہ حج کے مہینے۔ اس میں درخواستیں دی جاتی ہیں، درخواستیں منظور ہو جاتی ہیں، سلیکٹنگ ہو جاتی ہے، لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، پروازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے جا کے ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے باقاعدہ ایام حج شروع ہو جاتے ہیں کہ جن میں حاجی باقاعدہ حج کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج کے جمعہ سے اس موضوع کو چنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حج کی فضیلت کیا ہے، حج اور عمرے کے احکام کیا ہے، حج اور عمرے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہے۔ حج اور عمرے کے جو فضائل اور برکات ہیں احادیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 206 پر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ حضور ای الاعمال افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا عمل۔ یاد رکھیں دنیا میں سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے بعض چچا بھی مسلمان نہیں ہوئے، بعض پھوپھیاں مسلمان نہیں ہوئی، بعض قبیلے اور خاندان کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، تو نبی کا خاندان یہ زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ ہاں نبی کے خاندان میں سے، آپ کے اہل بیت میں سے، آپ کے ازواج میں سے، آپ کی بنات میں سے، آپ کے چچاؤں میں سے، آپ کی پھوپھیوں میں سے جو آپ پر ایمان لے آئے ان کو 2 اجر مل گیا۔ ایک تو وہ حضور کے خاندان کی حیثیت سے ان کو فضیلت حاصل ہو گئی، دوسرا صحابیت کا شرف ان کو حاصل ہوا، ایمان لا کے حضور کے صحابی بن۔ تو سب سے بڑی دولت دنیا میں یہ مال و دولت نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، یہ حکومتیں نہیں ہیں، یہ عہدے نہیں ہیں، یہ ملک اور وزارتیں نہیں ہیں۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے کہ بندے کو ایمان کی دولت ملے۔ تو حضور نے اس کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سب سے بڑی دولت افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ صحابی نے پھر سوال کیا، حضور اس کے بعد پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کو لے کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرنا، اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ صحابی نے پھر سوال کیا، حضور اس کے بعد عمل کون سا افضل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حج مبرور، یعنی اخلاص کے ساتھ کیا ہوا مقبول حج، یہ اس کے بعد سب سے افضل عمل۔ اور اسی طرح دوسری حدیث بھی صحیح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 206 کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جس نے حج کیا اس حالت میں کہ حج میں اس نے کوئی فحش بات نہیں کی، کوئی بیہودہ گفتگو اور بات نہیں کی،
اور نہ ہی اس حج کے سفر میں، اس حج کے دوران اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تینوں چیزیں، نہ فوش گفتگو کی، بےہودہ گفتگو کی، نہ اللہ کی نافرمانی کی. تو حضور نے فرمایا اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر اپنے گھر کو لوٹتا ہے جیسا اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا. جس طرح بچہ پہلے دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، کوئی گناہ اس نے نہیں کیا ہوتا ہے، گناہ دیکھا نہیں ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج اس طریقے سے کیا کہ اس میں کوئی فوش بےہودہ بات نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور گناہوں سے پاک اور حج اس نے کیا، تو وہ ایسے لوٹے گا کہ جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، اور بالکل معصوم ہو کے لوٹے. تیسری فضیلت ترمذی شریف کی، سنن ترمذی کے اندر جلد 1 صفحہ 288 کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو. ایک حج پہ اکتفا نہ کرو، بار بار حج کرو، عمرے کرو، مسلسل کرو. کیوں؟ حضور نے آگے خود فرمایا کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرہ جو ہیں یہ فقر، محتاجگی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سنار کی بٹھی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی. اور حضور نے فرمایا جو حج مبرور ہے، اللہ کے ہاں مقبول حج ہے، اس کا بدلہ بس جنت ہے. کتنی بڑی فضیلت. چوتھی فضیلت سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، صحاح ستہ میں سے ہے، اس کے صفحہ 213 پر کتاب الحج میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ پر جانے والے اللہ کے خصوصی مہمان ہیں. ضیوف اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور یہ اللہ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو بخشش عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں جو ہمارے VIP مہمان ہوتے ہیں، بڑے امپورٹنٹ مہمان ہوتے ہیں، گیسٹ ہوتے ہیں، باہر ملکوں سے ڈیلیگیشن آتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ وفد آتے ہیں، تو ہمارے ہاں ان کا بڑا استقبال کیا جاتا ہے، بڑی گارڈ ان کے ساتھ لگا کے ان کو پہنچایا جاتا ہے، پھر ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے، پھر ان کو تحفے تحائف پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ خاص مہمان ہے. تو حج پر جانے والے کو، عمرہ کرنے والے کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ من ضیوف اللہ، یہ اللہ کے خاص مہمان ہیں، یہ اللہ کا خاص وفد ہے. اور جس طرح دنیا والے اپنے وفد کا خیال رکھتے ہیں، اپنے جو ہے وہ ڈیلیگیشنوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس خاص مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں. تو اللہ کیا کرتے ہیں، وہاں جا کے جو بھی وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور جو بھی اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اس کو مغفرت عطا فرماتا ہے. یہ تو حج کرنے کے فضائل ہیں. اور ترک حج کو چھوڑ دینے پر وعید کیا ہے؟ بڑی سخت وعید حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. سنن ترمذی کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 288 پر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس سفر حج کا ضروری سامان بھی موجود ہے اور سواری بھی میسر ہے جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اور یہ شخص ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی عیسائی ہو کے مرے. کتنا سخت حکم ہے.
کہ اللہ نے اس کو توفیق دی، اللہ نے اس کو پیسہ عطا فرمایا، اللہ نے اس کو رقم عطا فرمائی، اللہ نے اس کو سواری اور وسعت عطا فرمائی۔ پہلے زمانے میں خچر ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، یہ سواریاں ہوتی تھیں، جس کے پاس سواری ہو جائے، ساتھ اس کے سامان ہو جائے، کھانے پینے کا، وہاں تک پہنچنے کا، وہاں سے واپس آنے کا، اپنے گھر میں خرچ دینے کا، تو حضور نے فرمایا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ پھر بھی حج نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ کیوں؟ اس حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کیونکہ اس نے اللہ کے ارشاد کی مخالفت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌّ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آگے اسی کی آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کفر کرتا ہے اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے کفر کرنے۔ تو گویا کہ اس کو اللہ نے کفر کے اندر شمار فرمایا۔ تو علماء نے اس میں دوسری احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے تعویل فرمائی ہے کہ یہ کفر عملی ہے، کہ یعنی کافروں والا عمل ہے کہ ان پر حج اگر فرض ہو جائے تو وہ حج نہیں کرتے، یہ تو کافر ہے۔ مسلمان پر حج فرض ہو جائے تو وہ کیسے رہ سکتا ہے کہ اللہ کا حکم پورا نہ کرے؟ اب یہاں چند مسائل سمجھ لیں۔ نمبر 1، حج ہر ایسے مسلمان عاقل اور بالغ پر زندگی میں ایک بار فرض ہو جاتا ہے، جو حج پر جانے کے لیے، حج پر جانے کے وقت حاجات اصلیہ، یعنی جو اس کی اپنی اصلی حاجتیں ہیں، گھر اس کا حاجت ضرورت کے اندر آتا ہے، فیکٹری، گاڑی، اپنا موبائل، ضرورت کا سامان، یہ نہیں، ان حاجات اصلیہ کے علاوہ اتنا سرمایہ اس کے پاس ہو جائے، اتنے سرمایہ کا وہ مالک ہو جس سے اس کے بیت اللہ تک آنے جانے اور واپس آنے تک اہل و عیال کا خرچ پورا ہو سکے، تو اس آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ حج فرض ہو جانے کے بعد اس کے ادا کرنے میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ فوراً اس سال جب حج کی درخواستیں پیش کی جا رہی ہوں، آپ اپنی درخواست دیں۔ حج فرض ہو گیا، اتنے پیسے ہو گئے، آپ درخواست دیں۔ ہاں درخواست نہیں نکلتی تو یہ ایک عذر بن جاتا ہے، بندہ اگلے سال کے لیے پھر ٹرائی کرے، لیکن اس سال وہ اپنی پوری کوشش کرے۔ حتیٰ کہ اولاد کی شادی بھی یہ بعد کا عمل ہے، مکانات کی تعمیر کے لیے خرچ جمع کرنا یہ بھی حج کی ادائیگی سے مقدم ہے، یعنی حج ان پر مقدم ہے۔ کوئی بندہ یہ عذر نہیں کر سکتا میں نے تو بیٹی کے لیے، ابھی بیٹے کے لیے شادی کرنی ہے، ابھی مکان تعمیر کرنے ہیں، اتنے پیسے میں نے اس لیے جمع کیے ہیں۔ پیسہ اتنا جمع ہو جائے کہ وہ اتنا خرچ کر سکے، آنے جانے کا خرچ، ٹکٹ، وہاں کی رہنے کی رہائش، وہاں کا کھانا پینا اور وہاں سے لوٹنے تک اپنے گھر والوں کا خرچ، اتنی رقم آ جائے تو اس پر اسی دن حج فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ یہ تو مرد کے لیے، عورت پر حج فرض ہونے کے لیے اپنا خرچہ بھی اور اپنے محرم کا خرچ بھی ضروری ہے۔ جس وقت عورت مالک بن گئی، بعض دفعہ والد فوت ہوتا ہے تو بیٹیوں کو، اولاد کو جو ہے وہ بہت ساری رقم مل جاتی ہے، تو فوراً وہ عورتیں جو ہوتی ہیں، بچیاں جو ہوتی ہیں، وہ اتنی رقم کی مالک، بینک بیلنس کی مالک ہو جاتی ہیں۔ اب ان پر زکوٰۃ، حج اور یہ ساری چیزیں، فرائض متوجہ ہو جاتے ہیں جو مالی ہیں۔ یا کسی نے کسی کو ہدیہ دے دیا، اب وہ ہدیے کا مالک ہو گیا، اتنی رقم ہے کہ اس پر حج فرض ہوتا ہے تو حج فرض ہو جائے گا، زکوٰۃ کا موسم ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن عورت چونکہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اس لیے عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ یا تو اپنے محرم کا انتظار کرے کہ اس کا والد یا اس کا بھائی یا اس کا خاوند یا اس کا بیٹا، جو بھی اس کے محرم ہے، ان میں سے کوئی بھی حج کے لیے، ان کا اپنا حج فرض تھا، وہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو عورت بھی ان کے ساتھ تیار ہوتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ عورت اپنے حج کے
فرض کا بھی انتظام کرے اور ساتھ محرم کا بھی کوئی بیٹا یا کوئی اپنا بھائی یا کوئی والد کے لیے بھی انتظام کر لے تاکہ اس کا ساتھ محرم بھی ہو. اگر اتنی مالدار عورت ہے تو وہ اس کا بندوبست کر کے اس فرض کو فوراً ادا کرے. چوتھا مسئلہ، اگر حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کیا، ابھی مال موجود تھا، مال آ گیا 12 لاکھ 15 لاکھ روپیہ آ گیا، حج فرض ہو گیا، اب حج اس نے نہیں کیا، اب اس کے بعد وہ مال خرچ ہو گیا، لیکن یاد رکھیں یہ حج اس پر پھر بھی فرض رہے گا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس دوبارہ پیسے نہیں آ رہے، میرے پاس مال نہیں آ رہا. بھئی تمہارے پاس اتنا مال ہو گیا تھا کہ حج فرض ہو جاتا تو حج فرض ہو چکا تھا، اب تمہارے اوپر ذمہ تھا کہ تم جا کے حج کرتے. اگر تم نے اپنی سستی کی وجہ سے حج نہیں کیا اور یہ مال خرچ ہو گیا، کوئی پلاٹ خرید لیا، کوئی بچوں نے کسی کی شادی کر لی، کیا کسی اور جگہ خرچ ہو گیا یا ضائع ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، لیکن حج تمہارے اوپر فرض ہے، اب ہر صورت میں زندگی میں حج کرنا ہے. اب آپ نے حج کے فضائل بھی سن لیے، حج نہ کرنے کی وعید بھی سن لی، اور حج کے جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے. اب حج اور عمرہ کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے چند وہ اصطلاحیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو بندوں کی جاننے کے لیے ضروری ہے. کیونکہ جب بندہ بعد میں اچانک جب حج فرض ہو جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں جاتا ہے تو پہلے سے وہ اصطلاحیں جو شریعت کی اصطلاح میں وہ آواز بولی جاتی ہے، وہ لفظ بولے جاتے ہیں، وہ اسے پتہ نہیں ہوتے، ان سے مانوس نہیں ہوتا، تو پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس عمل کو کیا کہتے ہیں. طواف. طواف ایک عمل ہے، ایک شریعت کا نام ہے طواف، یہ ایک اصطلاح ہے. طواف ان 7 چکروں کو کہتے ہیں جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں. حجر اسود ایک اصطلاح ہے. تو یہ جو اصطلاحیں ہیں یہ حج اور عمرے میں کون کون سی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور بعد میں جب اللہ ہمیں توفیق دے یا فرض ہو جائے تو اس وقت ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. سب سے پہلے حج کی اقسام. حج کی 3 قسمیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع. نمبر 1 حج افراد کسے کہتے ہیں؟ حج افراد کہتے ہیں میقات سے گزرتے ہوئے. میقات بھی ایک اصطلاح آگے آ رہی ہے. میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات وہ ہوتی ہے کہ مکہ کو پوری دنیا سے جو لوگ جا رہے ہیں ارد گرد سے مکہ سے، ان کے لیے ایسی جگہ کہ جہاں سے بغیر احرام کے آگے گزرنا منع ہے، ان کو میقات کہتے ہیں. ہر علاقے سے، ہر ملک سے آنے والوں کے لیے الگ الگ میقات ہیں. 5 میقات ہیں، آگے تذکرہ ہے. ان میقات سے گزرتے وقت صرف حج کا احرام باندھا جائے، اسے حج افراد کہتے ہیں. خالی اس نے حج کرنا ہے، عمرہ نہیں کرنا. حج افراد. پھر احرام باندھ کے 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ 8، 9، 10 کو حج کے افعال ادا کر لے گا. پھر 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد، جب وہ رمی کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک اصطلاح ہے، آگے آئے گی. رمی یعنی وہ پتھر مارنا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا. اس رمی کے بعد احرام کھول دیا جائے، ایسا حج کرنے والا یہ مفرد کہلاتا ہے. حج افراد اکیلا، فرد ایک کو کہتے ہیں، افراد اکیلا. اس نے حج ہی کرنا ہے، حج کے دنوں میں جانا ہے، حج کے افعال ادا کرنے ہیں، بس پھر ختم ہو جائے. اکثر جو مکہ کے لوگ ہوتے ہیں نا، مکہ کے لوگ وہ اپنی مصروفیت میں لگے رہتے ہیں، تو خاص یہ جو 5 دن ہوتے ہیں حج کے، اس دن میں سے آخری دن جاتے ہیں اور جو ہے وہ بلکہ جس دن حج کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو آگے مینا مزدلفہ وغیرہ جانا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اپنا احرام باندھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ 3 دن وہاں گزار کے پھر وقوف عرفہ کیا اور اس کے بعد رمی، قربانی، اور ان 2-3 دنوں کے بعد پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے. تو یہ حج افراد کرنے والے ہیں. اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی. یہ جو حج افراد کرنے والا ہے نا، صرف حج کرنے والا، بلکہ اس کے لیے قربانی مستحب ہے. دوسرا حج کی قسم ہے حج قران.
किरान कर्न कहते हैं मिलाना, किसी को मिला के करना, यानी जो मीकात है, मीकात से हज और उम्रा दोनों का एहराम इकट्ठा बांधा जाए, हज और उम्रे दोनों की नियत की जाए। तो पहले उम्रे के अफ़ाल अदा किए जाए, यहां से जाके उम्रे के अफ़ाल, लेकिन हलक और कसर ना करवाया जाए। हलक और कसर भी इस्तिलाह है। ये क्या है कि सर बिल्कुल गंजा करवा दिया जाए, इसको हलक कहते हैं। कसर यानी सर के बाल छोटे करवाए जाए। तो ये इसमें हज क़िरान में ये नहीं करवाया जाता, बल्कि बदस्तूर वो एहराम में ही रहता है। फिर हज के दिनों तक ये एहराम में रहेगा। ये बड़ा मुशक्क़त का अमल है कि पहला उम्रा किया, उम्रे के बाद एहराम नहीं खोलेगा, क्योंकि हज और उम्रे को इसने मिला दिया था। अब जितने भी दिन इसके बीच में रह गए हैं, अब जो हाजी अब चले गए हैं मिसाल के तौर पर, अभी भी 21-22 दिन रहते हैं। अब ये अगर किरान करने वाला है तो ये जाते ही एक दिन में अपने उम्रे के अफ़ाल मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद बाकी 18 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन इनको उसी एहराम में रहना पड़ेगा। एहराम में फिर पाबंदियां भी करनी पड़ेंगी। फिर जब हज के दिन आएंगे, 8 से फिर वो हज शुरू करेगा, और 10 ज़िलहज्जा को वो रमी करने के बाद, कुर्बानी करने के बाद, हलक करवाने के बाद उम्रा और हज के दोनों के एहराम को खोल देगा। तो ये हज की किस्म मुशक्क़त वाली है। इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक हज क़िरान ये अफजल है, क्योंकि इसमें मुशक्क़त ज़्यादा है, बंदे पर पाबंदियाँ ज़्यादा हैं, बंदे की जद्दोजहद और कोशिश ज़्यादा होती है, इस पर सवाब भी ज़्यादा है। ऐसा हज करने वाले को कारन कहते हैं। कारन, हज क़िरान करने वाले को कारन। इसमें कुर्बानी वाजिब होती है, कुर्बानी ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पर हज तमत्तो। तमत्तो कहते हैं, मता कहते हैं, फायदा उठाना। और अक्सर हाजी जो अभी जा रहे हैं ये हज तमत्तो करने वाले हैं। आगे अहकाम भी मैं हज तमत्तो के ही बयान करूंगा। इसमें होता यह है कि मीकात से हज और उम्रे दोनों का एहराम नहीं बांधा जाता, बल्कि खाली उम्रे का एहराम बांधा जाता है। यहां से हमारे जो हाजी जाते हैं खाली उम्रे का, फिर उम्रा करने के बाद वो एहराम खोल देते हैं। अब फिर वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन, जो हाजी इससे भी 10 दिन पहले गए हैं उनके लिए 25-30 दिन हो जाते हैं। तो इतने दिन वो बगैर एहराम के वहां रहते हैं, एहराम वाली पाबंदियां उन पे नहीं। अब फिर 8 ज़िलहज्जा को वो दोबारा फिर हज का एहराम बांधते हैं। ये दूसरा एहराम है। बीच में से इन्होंने इतने दिन फायदा उठा लिया, इस फायदा उठाने को हज तमत्तो कहते हैं। अब फिर वो 8 को एहराम बांधते हैं, हज के अफ़ाल अदा करते हैं, 8, 9, 10 को फिर वो रमी करते हैं, यानी वो कंकर मारते हैं शैतानों को, फिर कुर्बानी कर लेते हैं, फिर हलक करवा लेते हैं। इसके बाद फिर वो हज का एहराम भी खोल देते हैं। ऐसा हज करने वाले को मुतमत्ते कहते हैं, हज तमत्तो करने वाला। इसमें भी कुर्बानी वाजिब होती है। ये 3 इस्तिलाहें हैं जो मैंने आपको समझा दी। चूंकि हमारे यहाँ अक्सर हज तमत्तो होता है, इसलिए बाकी 2 किस्में उलमा समझा तो देते हैं, बयान कर देते हैं, लेकिन अक्सर नहीं हो सकती, क्योंकि एहराम की पाबंदी इतने ज़्यादा लंबे अरसे के लिए ये मुश्किल हो जाता है। 20, 22, 25, 30 दिन के हाजियों को लग जाते हैं। तो इसलिए वो यहाँ से जाके एहराम बांधते हैं, मीकात से पहले एयरपोर्ट से ही बांध लेते हैं, हज में जहाज में ही बांध लेते हैं, ताकि वहाँ से जब गुजर हो तो एहराम की हालत में हो। फिर वहाँ पहुँच के एहराम के साथ उम्रा अदा कर लेते हैं। अब उम्रा अदा करने के बाद, सारे अफ़ाल अदा करने के बाद एहराम खोल देते हैं। अब जो बीच के दिन हैं उन दिनों में वो फ़ायदा उठा लेते हैं, एहराम की पाबंदियाँ नहीं होती, ज़िक्र अस्कार, तिलावत, नमाजें, सदका खैरात करते रहते हैं। फिर जब हज के अय्याम 8 ज़िलहज्जा से शुरू होते हैं तो दोबारा हज का एहराम बांधते हैं, हज के एहराम की नियत। तो ये 3 किस्में हज की हो गई। हज इफराद, अकेला हज करने वाला, इसके साथ उम्रा नहीं होता। हज क़िरान के हज और उम्रे का एहराम गट्ठा बांधने वाला, और हज तमत्तो के पहले उम्रे का एहराम बांधने वाला, उम्रा करने के बाद हज के दिनों में फिर अलग से हज का एहराम बांधने वाला। एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है अशहुर हज, हज के महीने, वो मैंने अभी जिक्र कर दिया।
کہ حج کے مہینے تقریباً 2.5 بنتے ہیں، ان کو حج کے مہینے کہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ حج کا مہینہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی رمضان سے نیت کر کے حج کے لیے چلا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں۔ رمضان کے اندر ایک عبادت ہے روزے کی، روزے کے بعد عید ہے، جب بندہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے بعد شوال، یہ پورا مہینہ اسلامی مہینہ، شوال کے بعد یہ ذیقعدہ جو ابھی جا رہا ہے، ذیقعدہ کے بعد جو ذی الحج ہے اس کے 10 دن، کیونکہ 10ویں دن پھر عید الاضحیٰ ہو جاتی ہے، بڑی عید آ جاتی ہے۔ یہ چھوٹی عید سے بڑی عید کے درمیان یہ جو 2.5 مہینے ہوتے ہیں، 2 مہینے 10 دن، یہ حج کے مہینے، ان کو اشہر الحج کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح سمجھ آ گئی جی؟ اشہر حج، حج کے مہینے۔ ان میں سے چونکہ یہ لمبا عرصہ کیوں رکھا گیا؟ آج کل تو جہاز ہوتے ہیں، جہاز میں بیٹھو 4 گھنٹے کے بعد آپ جدہ پہنچ جاتے ہیں، مدینہ پہنچ جاتے ہیں، آج 6, 7, 8 گھنٹوں کے بعد اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یا پہلے زمانے میں یا آج سے جب تک جہاز وغیرہ نہیں تھے، بحری جہاز کا جو سفر ہوتا ہے وہ بھی 1 مہینے 1.5 مہینے کا ہوتا تھا، تو کئی ہفتوں کا سفر ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو ہے لوگ اونٹ پر حج پر سفر کر کے مدینہ سے مکہ تک کا جو سفر ہے اس میں بھی کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ مدینہ سے مکہ تک بھی جو سفر ہے اس میں بھی کئی دن کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ تو دنیا سے آنے والے جو یمن سے آ رہے ہیں، شام سے حاجی آ رہے ہیں، عراق سے آ رہے ہیں یا دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کو 2 مہینے 2.5 مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مہینے 10 دن کا عرصے کو اشہر حج قرار دیا کہ رمضان ختم ہو گیا، روزے رکھ لیے، عید گزار لی، بس یہ اب حاجی حج کی تیاری کریں۔ جن پر حج فرض ہے اپنی سواریاں درست کریں، اپنے ٹکٹ کا بندوبست کریں، اپنی درخواستیں دیں، اپنے معاملات درست کریں، اپنی ساری چیزوں کو برابر کریں، حج کے لیے تیاری کریں۔ اب وہ 10 دن بعد نکل جاتے ہیں رمضان کے بعد، 20 دن بعد نکل جاتے ہیں، 30 دن کے بعد نکل جاتے ہیں، یا جس طرح بھی، اب یہ اشہر حج ہے۔ ایک اصطلاح یہ ہے شوال کا مہینہ، ذیقعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ چھوٹی عید سے بڑی عید کے درمیان 2 مہینے 10 دن جو ہیں یہ حج کے مہینے ہیں۔ اگلی اصطلاح ایام حج، یہ اشہر حج ہے، شہور شہر مہینے کو کہتے ہیں، وہ ایام حج یوم دن کو کہتے ہیں۔ ایام حج، حج کے دن کون سے ہیں؟ حج کے دن 5 ہیں جن میں حج کے افعال ادا کیے جاتے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو ذی الحج کا یعنی عید سے 3 دن پہلے، بڑی عید سے 3-4 دن پہلے، 8 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے، تو 3 دن پہلے 8 ذی الحجہ سے حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں، عمل شروع ہو جاتا ہے۔ مینا میں حاجی جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وقوف کر رہے ہیں، یہاں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے، یہاں دعا کرنی ہے، یہاں وقوف عرفات کرنا ہے، وہاں سے لوٹنا ہے، یہاں رات گزارنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، پھر یہاں آ کے قربانی کرنی ہے، یہاں حلق کروانا ہے۔ یہ حج کے افعال ہیں سارے، یہ باقاعدہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ عید والا، اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن یہ ایام حج کے، ان کو ایام حج کہتے ہیں۔ ایک یہ اصطلاح، ایک اصطلاح ہے یوم عرفہ، مشہور اصطلاح ہے یوم عرفہ، بڑی فضیلت ہے اس کی، اس کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کا دن، چونکہ اس کی فضیلت اس لیے بھی ہے، حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات، عرفات کے میدان میں سب حاجیوں کا ایک ہی وقت میں جمع ہو جانا۔ زوال کے بعد سے حاجی جمع ہو جاتے ہیں، زوال کے بعد، زور کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک حاجی وہاں روتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو وقت ہے بیچ کا، یہ چند گھنٹے کا وقت، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔
یہ اگر کسی کا ضائع ہو گیا، وقوف عرفہ نہیں کر سکا، تو اس کا حج ہی ادا نہیں ہوگا، اگلے سال اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اس لیے پوری دنیا میں پھر ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ سفید 2 کپڑوں میں ملبوس، کفن جیسے کپڑوں میں ملبوس حاجی وہاں رو رہے ہیں، دہاڑے مار رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے آوزاری کر رہے ہیں، اور یہ عمل وقوف عرفات کا ادا کیا جاتا ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے، یہ بھی سمجھ لیا آپ نے۔ اسی طرح ایک ہے وقوف، یہ وقوف مزدلفہ، وقوف عرفات، یہ 2 وقوف ہیں۔ وقوف کہتے ہیں وقف، ٹھہرنا۔ قرآن میں بھی جہاں کہیں وقف آ جاتا ہے کہتے ہیں یہاں ٹھہر جاؤ، آیت ختم کر دو۔ تو یہ ان جگہوں پہ جا کے اس وقت میں ٹھہرنا، اس ٹھہرنے کی اصطلاح کو وقوف کہتے ہیں۔ یہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک وقوف عرفات ہے، فلاں وقت سے فلاں وقت تک وقوف مزدلفہ ہے۔ یہ ایک اصطلاح حج اور عمرے میں وقوف کی استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اصطلاح احرام کی استعمال کی جاتی ہے۔ احرام باندھ لو جی، احرام میں آ جاؤ جی۔ احرام کا مطلب ہے اپنے اوپر کوئی چیز حرام قرار دینا۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، حرام کرنے والی تکبیر۔ کیا مطلب؟ جب آپ حج یا عمرے کی پختہ نیت کر کے ایک خاص لباس جو ہے وہ پہن لیتے ہیں، تو اس خاص لباس کے پہننے کو احرام کہتے ہیں۔ مردوں کے لیے 2 چادریں ہوتی ہیں، سفید چادریں ہیں، ایک کو تہبند نیچے باندھ لیتے ہیں، ایک کو جو ہے اس بغل کے نیچے سے نکال کے جو ہے بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ 2 چادریں یہ مردوں کے لیے احرام کی ہیں، اور عورتوں کے لیے چادریں نہیں ہیں۔ عورتوں کے لیے جو ان کا لباس معمول کے جو کپڑے ہوتے ہیں سلے ہوئے، وہی ان کا نیت کرنے کے بعد احرام ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ احرام ہو گیا، اس کے بعد چند حلال اور جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ جس طرح نماز کی تکبیر تحریمہ کہہ لی، نماز شروع کر دی، اب جو کھانا نماز کی تکبیر کہنے سے پہلے حلال تھا، اب یہ حرام ہو گیا۔ پینا حرام ہو گیا، باتیں جو کرنی پہلے جائز تھی کسی سے، اب نماز کے اندر باتیں کرنا حرام ہو گیا۔ تو یہ تکبیر چند حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب احرام باندھ لیا جاتا ہے، تو 2 چادریں باندھ کے جب نیت کر لی جاتی ہے، تلبیہ پڑھ لیا جاتا ہے، تو اب اس کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، چند حلال کام بھی اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو چند اصطلاحیں اور بھی ہیں جو حج اور عمرے کرنے کے لیے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں وہ اصطلاحیں بھی بیان کی جائیں گی، اور اگلے جمعہ انشاءاللہ عمرے کا پورا طریقہ بیان کیا جائے گا، پھر اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ حج کا پورا طریقہ بیان کیا جائے گا، تاکہ یہ چیزیں ہمیں پوری طرح سمجھ آ جائیں، اور اللہ کبھی توفیق دے اچانک تو اس وقت ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے، اور ان سب چیزوں کی ہمیں پہچان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔